اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین صلوات اللهم صل على محمد. ایک بار اتنے خوبصورت ماحول میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور خوشی کا عالم ہے، خشوع یہ مولا امیر المومنین بعقیدت محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. وعجل فرجهم. الحمدللہ یہاں پر آ کر ایک مرتبہ پھر سے یہ احساس ہوا ہے کہ خداوند متعال نے واقعی میں توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ذکر علی ابن ابی طالب اور من غدیری کا ذکر خیر جو ہے وہ مجھے کرنے کی توفیق ملی، اور آپ سب کو چنا گیا ہے کہ آپ اس میں شریک ہوں اور مزید غدیری ماحول بنائیں اپنے گرد، کیونکہ انہی خوشیوں کے ذریعے سے ہم غدیر کو پھیلا سکتے ہیں. کس طرح سے سب سے بڑا یعنی اگر ہمارے لیے ایک بڑا کوشچن جو اس نشست کا ہے اگر ہم اسے قرار دیں، وہ یہ کہ ہم غدیری ہونے کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں. کہ اگر ہم غدیر کو گزار لیں اور واقعی میں غدیری خدا نخواستہ قرار نہ پائیں، الارمنگ ہے ہمارے لیے، تو ہماری مثال ایسی ہی ہے نا جیسے چشمے سے ایک پیاسا واپس پلٹ کر آ جائے. لہٰذا غدیری ہونے کی ہماری کیا ذمہ داری ہے. ایک ہمارا جو یقیناً آپ لوگوں کا بھی ذہن میں سوال ہوگا کہ ہمارا غدیری ہونے کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. تو دیکھیں دو پرسپیکٹو سے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. ایک یہ کہ ہم کیونکہ غدیر جو ہے نا صرف شیعوں کی عید نہیں ہے، غدیر تمام مسلمانوں کی عید ہے. لہٰذا غدیر کو جہانی بنانا اور اس کو جو ہے وہ پوری دنیا میں متعارف کروانا، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا ذکر محرم 40 جہانی ہے کہ کوئی یہ نہیں پوچھے گا ہوئی حسین. ہاں سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، اور جو شیعہ ہوں یا نہ ہوں، ماننے والے ہوں نہ ہوں، جاننے والے ہوں نہ ہوں، لیکن پھر بھی وہ آتے ہیں امام حسین کے حرم میں آتے ہیں، ان کے جلوسوں میں آتے ہیں، ان کی مجالس میں آتے ہیں اور عقیدت کے ساتھ آتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو ہماری ایک ذمہ داری جو بڑی بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ شیعت، ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ہے جو ہے شیعت، ٹھیک ہے، اس شیعت کی خوشی اور جشن کا جو محور ہے وہ غدیر ہے، اور غم کا جو اوج ہے اور محور ہے وہ کیا ہے، محرم ہے. تو محرم عزاداری امام حسین تمام آپ کہیں کہ دنیا تک پہنچ گیا الحمدللہ، اور مزید بھی ہمیں کام کرنا چاہیے، لیکن غدیر کو پہنچانا اب ہماری ذمہ داری ہے. تو بس ایک پرسپیکٹو ہمارا یہ ہے کہ ہم دنیا تک کیسے پہنچائیں، اور ایک یہ ہے کہ دنیا تک پہنچانے کا ہمارا مقصد ہے یا ہمیں خود بھی سے راب ہونا ہے ایز اے شیعہ. کیونکہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ غدیر یوم تبسم ہے، یوم بشارہ ہے، یوم نشر العلم ہے، علم کے نشر کرنے کا دن بھی ہے، یوم العطیہ ہے، یوم انفاق ہے، بہت سے نام کہتے ہیں 70 القابات اس دن کو دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یوم نشر علم بھی ہے، یعنی علم بھی آگے جائے اور لوگوں تک پیغام بھی پہنچے، اور تمام اہل بیت کا امامت کی جو ڈیوٹیز انہوں نے انجام دی ہیں، جو بیسک ایک ڈیوٹی تھی وہ کیا ہے، تعلیمات محمد و آل محمد کو دنیا تک پہنچانا، لوگوں تک پہنچانا. لہٰذا دو پرسپیکٹو سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم جہانی اعتبار سے کریں کہ ہماری ذمہ داری ہے، تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ جو ایفرٹس کر رہے ہیں اس کو ہم بچوں تک منتقل کریں، گھروں میں سیلیبریٹ کریں، نجی حوالے سے، فیملی کے اعتبار سے ہم باہر روڈ پر نکلیں، سوسائٹی کو کیسے اویئر کرنا ہے اپنے گرد، اور پوری دنیا میں کیسے، جیسے ہیش ٹیگ آپ لوگ بنا دیتے ہیں، ہیش ٹیگ غدیریم، ہیش ٹیگ کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں. تو جو ہمیں دنیا میں پہنچانے کے لیے کام کرنا ہے اس کا ایک کلام میں اگر بات کرنا چاہیں تو وہ ہے غدیر اور قرآن. قرآن سے بات کریں گے نا، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اہل کتاب تمام تک ہمارا پیغام جا سکتا ہے. یہ صرف شیعت سے منسوب نہیں ہوگا، پھر تمام مسلمانوں سے منسوب ہو جائے گا غدیر. لہٰذا قرآن پر ہمیں کام کرنا ہے،
اور قرآن کی بہترین اور بالاترین غدیر سے منسوب جو آیہ مبارکہ ہے وہ کیا کہتی ہے کہ جو کچھ تمہیں نبی دیں اسے لے لو. وَآتَاكُمْ فَخُذُوهُ، تمہیں نبی جو دیں گے تم اسے لے لو. یہ حکم کیا ہمارے لیے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کا کافی نہیں ہے؟ اور نبی نے کیا دیا؟ صرف ہم غدیر کی بات بعد میں کریں چلیں. سب سے پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. جب خداوند متعال نے حکم دیا تھا، شارٹلی میں بات کروں گی کہ جب خداوند متعال نے حکم دیا تھا کہ اپنے عزیز و اقربا کو دعوت دو، تو اس میں کیا ہوا تھا؟ جب دیکھیں آپ کوئی بھی کسی بھی کام کا سٹیپ اٹھاتے ہیں، کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے سٹیپ اٹھاتے ہیں، تو آپ پہلے ایک میٹنگ رکھتے ہیں. میٹنگ میں بتاتے ہیں کہ بھائی آپ میں سے کون ہے جو ہمارا ساتھ دے گا. لیکن یہ عام کوئی فاؤنڈیشن نہیں تھی، بلکہ یہ غرض خلقت کائنات کا ہدف تھا، مقصد تھا کہ رسول خدا رسول مبعوث ہوئے ہیں اور انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کو سب سے پہلے دعوت دو. جب عزیز و اقارب کو بلایا گیا اور وہ مفصل داستان ہے کہ جی تمام جو کھانے بنائے گئے ہیں، اور اس کے بعد جب لوگ کہتے ہیں وہاں پرخور تھے، بہت زیادہ کھانے والے تھے، تو مولا امیر المومنین چیزیں لے کر آئے ہیں، ان کو تہیا کیا، بنایا، اصحاب نے مل کر جو ان کے یعنی عزیز و اقربا تھے، کلوز تھے. اب امام نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ کھانا پورا ہو جائے گا اتنے افراد میں؟ تو رسول خدا نے جواب دیا کہ یہ کافی ہو جائے گا. اور واقعی میں دیکھا گیا کہ اتنا تمام آنے والے جو لوگ تھے انہوں نے کھایا اور کھانا مکمل ہو گیا. اب جب سپیچ کرنا شروع کی، اپنا موقف کو بیان کیا شروع کیا، تو لوگ چلے گئے. دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا، اور تیسری مرتبہ پھر نبی اکرم نے پہلے اپنا خطاب فرمایا اور اپنے خداوند متعال کے حکم کو لوگوں تک پہنچایا. کیا فرمایا کہ جو میرا اس میں ساتھ دے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا اخی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا میرے بعد. ایسا ہی ہے. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ اتمام حجت ہوئی، کسی نے جواب نہیں دیا. کس نے جواب دیا؟ امام علیہ السلام نے. اور فائنلی جو چیز اعلان ہوئی وہ کیا تھی کہ علی میرا وصی ہے، میرا اخی ہے، اور میرے بعد میرا خلیفہ ہے، جانشین ہے. لوگوں نے آپس میں تمسخر بھی کیا کہ اے ابو طالب اب تم آئندہ سے جو ہے اپنے بیٹے کو امام قرار دو. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں، غدیر کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اس وقت جب اسلام کا پہلا پیغام لوگوں میں جا رہا تھا، اور خداوند متعال نے فرمایا جو نبی لیں اس کو دیں، اس کو لے لو، واجب ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پیغام ہمیں بہت سی آیاتوں بھی ملتی ہیں، آیا ابلاغ ہے، آیا اکمال الدین ہے، اور سورہ آیا مباہلہ، اور بہت سی آیات ایسی ہیں جو کافی آپ نے ان کو سنا بھی ہوگا. لیکن قرآن میں اگر ہم دیکھیں کہ آیہ الیوم اکملت لکم، آیہ اکمال کو اگر ہم دیکھتے ہیں، آیہ بلغ ہے، ٹھیک ہے، آیہ ابلاغ ہے. آیہ اکمال کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا تین اہم پیغامات ہیں. کون سے والے تین پیغام ہیں؟ ایک کہ کون سا؟ ایک الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے دین کامل ہو گیا، تمہاری نعمتیں تمام ہو گئیں، تمام کر دی گئیں. اتممت علیکم نعمتی، نعمتیں تمام ہو گئیں اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا. یہ تین چیزیں ہیں نا. اب آپ دیکھیں قرآن میں ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ اتمام کہاں کہاں آیا ہے، اور اس کی خوبصورت بات کہ اتمام کہاں کہاں آیا ہے. تو دین قرآن میں آپ کو 3-4 مقامات پر اتمام نعمت ملے گا. کیا غدیر میں ہی اتمام نعمت ہوا تھا؟ نہیں، اور 2-3 مقامات پر بھی ہوا تھا. کب؟ سب سے پہلا موقع وہ ہے کہ جب قبلہ تبدیل کیا گیا تھا. منافقین اور مشرکین اور مسلمانوں کا انتخاب کرنا تھا، ان کی چھانٹی ہونی تھی، قبلہ تبدیل کرنا تھا. اور یہاں پر جب تبدیل کیا گیا 70 تقریباً کہا جاتا ہے ڈگری چینج کیا گیا. بیت المقدس سے فلسطین سے کہاں آ گیا؟ مکہ آ گیا، خانہ خدا کی طرف آ گیا. اب یہاں بھی جب قبلہ چینج ہوا نا تو اس کی وجہ بتا علی شیر خدا یا شاہ مردا، دل ناشاد مارا شاد گردان، دل